بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم پیارے ناظرین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل علم روشنی میں، اس گارنٹی کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی یہ چینل اتھینٹک معلومات آپ کو دے گا، سرٹیفائیڈ معلومات دے گا، اور ایسی اہم ترین معلومات جو علماء کے زیر سایہ اور علماء کی سپرویژن میں بیان ہوتی ہیں، تصدیق شدہ ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ملیں گی۔ وظیفہ بھی ملے گا تو اللہ نے چاہا تو آپ کو تسلیم شدہ وظیفہ ملے گا۔ یہ چینل بغیر کسی آئیں بائیں شائع کے انشاءاللہ تعالی بہترین دینی معلومات اور علم کی روشنی آپ تک پہنچائے گا۔ تو علم روشنی ہے، علم نور ہے۔ نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے میرے پیارے دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کا بٹن دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو کلک کر دیجئے تاکہ تازہ ترین اپڈیٹ، اہم ترین ویڈیوز آپ کو گھر بیٹھے بالکل فری میں ملتی رہیں۔ تو پیارے ناظرین، تہجد کی فضیلت کے اوپر میری ایک الگ سی ویڈیو موجود ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ ویڈیو ہے کہ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے، اس کی نیت کیسے کرتے ہیں، کون سی صورت پڑھی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، تہجد ایک نفلی نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازوں کے ساتھ یہ چھٹی نماز یعنی نماز تہجد بھی فرض تھی۔ امت کے لیے بھی بڑی برکتیں ہیں، اگر ہم اس کی فضیلت جانیں سمجھیں تو رات کو اٹھ کے اس کو پڑھیں، بہت برکتیں حاصل ہوں گی، بڑی فضیلت انشاءاللہ تعالی ملے گی، بڑا اجر و ثواب ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، چہرے کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، بڑے پریشانیاں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اس کا گھر میں اپنے اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پیارے دوستو، پیارے بھائیوں بہنوں، تہجد کا وقت کب سے کب تک، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو تہجد کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی چاہے کہ میں عشاء سے پہلے تہجد پڑھ لوں تو نہیں ہوگی۔ عشاء کی نماز آپ پڑھ چکے، اب تہجد کے لیے سونا شرط ہے، علماء بیان کرتے ہیں۔ تو اب اس سونے سے مراد یہ کہ چند سیکنڈ ہی آپ کی آنکھ لگی، بیٹھے بیٹھے کرسی پہ آپ سو گئے، بستر پہ سو گئے، چند سیکنڈ، چند منٹ، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، جیسے آپ کی آنکھ کھلی بس وہی تہجد کا وقت ہے۔ تو اس کا جو افضل وقت ہے وہ آدھی رات گزرنے کے بعد ہے، لیکن آپ عشاء کے بعد اگر سو کے اٹھ گئے تو بھی آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ٹائم کب سے کب تک ہے؟ عشاء کے بعد، میں نے عرض کیا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر اور فجر کی اذان سے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک۔ اب یہاں فجر کی اذان مراد مت لیجئے گا، وہ ٹائم جو کیلنڈر میں دیا ہے فجر شروع ہونے کا، مثال کے طور پر 5:10 پہ فجر کا وقت اگر شروع ہو رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، تو آپ نے 5:10 سے پہلے پہلے تہجد کو ادا کر لینا ہے۔ نیت کیسے کرنی ہے؟ تو تہجد جو ہے ایک نفلی نماز ہے، بس آپ نے سیدھی سیدھی نیت کرنی ہے کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو یہ آپ کی تہجد کی نیت ہو گئی۔ چاہیں تو یوں بھی کہہ لیں کہ میں 2 رکعت نماز نفل تہجد پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو یہ آپ کی نفل نماز تہجد کاؤنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ کون سی صورت پڑھنی چاہیے؟ تو اس میں افضل تو جو صورتیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، جو میری ایک دوسری ویڈیو میں موجود ہیں، اس کی تفصیل دیکھ لیجئے گا۔ ایک اور ویڈیو میری موجود ہے میرے چینل پہ تہجد کے حوالے سے، لیکن آپ جو بھی چھوٹی صورت پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ چھوٹی بڑی صورتیں جو آپ کو آتی ہیں، جس کے تجوید اور مخارج اچھے ہیں، وہ صورتیں بڑے اطمینان سے آپ اس کے اندر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک اور فارمولہ علماء نے بتایا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں، یعنی سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو ہر رکعت میں قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بھی بہترین فارمولہ ہے۔ تو اسی طرح کی اچھی معلومات میرے پیارے بھائیوں بہنوں آپ کو میرے چینل پہ ملتی رہے گی۔ پر اعتماد طریقے سے اس کو جو ہے وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی اپڈیٹ تک اللہ حافظ النصر۔